جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفتیں دی ہیں جو ان کو انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس میں ان کا بہت تیزی سے سفر کرنا، وہ نظر نہیں آتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہے، اور دوسرا بہت زیادہ طاقتور ہونا۔ دوسری ایک بات اور بھی پڑھنے میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی یہ سننے میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی صلاحیت بخشی ہے جنات کو کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہیں۔ عام طور پر جنات سانپ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ آج بھی جن اپنی حیت شکل کے اعتبار سے ہمارے بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ جن بذات خود یعنی بغیر کسی سواری کے عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتی ہے، لیکن جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں انسان اپنے پروسیس اور پاورز کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ جن کی دوسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میرے ساتھ فیصل بھائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ جن کی 7 آیتوں کے بعد میں آج 8ویں آیت کے بعد سے اس سورہ کی دیگر آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن تمہیداً کچھ اور باتیں ہم جن سے متعلق رکھتے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفتیں دی ہیں جو ان کو انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، اور اس میں ان کا بہت تیزی سے سفر کرنا، وہ نظر نہیں آتے ہیں، یہ تو پہلی بات ہے، اور دوسرا بہت زیادہ طاقتور ہونا، کیونکہ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ ایک جن عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت آنن فانن آپ کے سامنے لا کر رکھ سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس میں وہ طاقت اور وہ قوت تھی، اور نہ صرف قوت تھی بلکہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ میں اس تخت کو لانے پر قادر تھا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے جنات سے وہ بہت مشکل کام لیا کرتے تھے، اور وہ جنات ان کے خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک بات اور بھی پڑھنے میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی یہ سننے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی صلاحیت بخشی ہے جنات کو کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہیں۔ اور ہم نے بھی سنا ہے، اور میرے خیال سے احادیث میں بھی یہ آیا ہے کہ عام طور پر جنات سانپ کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ یہ تمہیداً چند باتیں ناظرین، وہ ان بھائی نے یہ جو بات بتلائی جنوں کی غیر معمولی قوت اور طاقت کے سلسلے میں، ایک تو حوالہ سورہ نمل کا ہے، آیت نمبر 39، جس میں وہ ملکہ سبا کے تخت والی بات آئی ہے، اور پھر سورہ سبا میں ایک مقام ہم لوگوں کو ملتا ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان سے مختلف کام لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سورہ سبا کے اندر میں اونچے قلعے بنانے کا کام ہے، بڑی بڑی دیگیں بنانے کا کام ہے، اسی طرح سے تماثیل کا ایک لفظ آیا ہے، تصویر بنانے کا کام، یہ سارے کام جو ہے وہ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ تو آج بھی جن اپنی حیت شکل کے اعتبار سے ہمارے بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان اسرار کو جانے جو جنوں کی ذات کے اندر میں پوشیدہ ہے۔ ایک اور صراحت کے ساتھ میں جو بات کہنی ہے آپ سے ناظرین، کہ جنوں کے تعلق سے کہیں پر کچھ حضرات نے اس رائے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جن انسان سے مختلف کوئی جنس نہیں، لیکن اس بات سے اکثر مفسرین نے اختلاف برتا ہے، اور قرآن کے حوالے سے گویا کہ یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ثابت کیا ہے کہ جن اور انسان مادہ تخلیق کے اعتبار سے، پھر اسی طرح سے وقت تخلیق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف دو جنس ہیں۔ جی، قرآن کریم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد میں فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس کے تعلق سے یہ بات قرآن میں کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ جنوں کا مادہ تخلیق آگ،
اور انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے. تو یہ بھی ایک بیان فرق ہے ان دونوں کے مادہ تخلیق کو لے کر کے. اور آپ نے جو بات رکھی اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش یا تخلیق سے پہلے جنات موجود ہوا کرتے تھے. بالکل یہ بات بھی اپنی جگہ پر آئی ہوئی ہے کہ جنوں کا وجود انسانوں کے وجود سے پہلے ہی وجود میں ہونے کا پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد بھی یہ بھی کہ انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک مزید یہ کہ جن بذات خود یعنی بغیر کسی سواری کے عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتی ہے. لیکن جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے، مخلوق کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، اپنے پروسیس اور پاورز کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جنوں کے اندر میں جو قوتیں موجود ہے وہ انسان کو حاصل نہیں، لیکن انسان کے پاس میں جو عقل و شعور کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو قوت تخلیق اس کو عنایت کی ہے، اس کے چلتے وہ جنوں سے میلوں آگے اپنے آپ کو پاتا ہے. تو محض اس بنا پر جن انسان سے افضل نہیں ہو سکتے کہ جنوں کے پاس میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو بذات خود انسان کو حاصل نہیں ہے. ایک بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ فوقیت کا جہاں تک سوال ہے تو انسانوں کو جنوں پر اس لیے بھی فوقیت ہے کہ تمام انبیاء اور رسول انسانوں کی جنس میں ہی پیدا ہوئے، اور انہوں نے جب بھی سنا یا رشد و ہدایت انہوں نے پائی تو جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، یا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کو سنا، یا سورہ جن جو شروع ہوتی ہے وہاں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کو سنا اور اس کے اوپر ایمان لایا. تو انسانوں کا جنات پر فوقیت کا یہ بھی پہلو بہت ہی نمایاں ہے. اور بہن بھائی یہ بھی کہ جن کے تعلق سے یہ بات پچھلے مطالعے میں بھی آئی تھی اور دہرانا چاہیں گے، کیونکہ جنوں کی صفات کا، ان کی غیر معمولی طاقتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. انسان جس طرح سے اپنے آپ میں ایک بااختیار مخلوق ہے، جن بھی اپنے آپ میں ایک بااختیار مخلوق ہے. طاعت اور نافرمانی یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کے درمیان میں آزادی کے ساتھ وہ جس چیز کو اختیار کر لیں ان پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اتمام حجت کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ہدایت پہنچائی ہے. اور جنہوں نے سورہ جن کی ایک آیت جو آج کے مطالعے میں آئے گی اس میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائی تو پھر ہم نے اس ہدایت کو قبول کیا، اور ہدایت قبول کرنے کے نتیجے میں کیا کچھ ثمرات ہیں جو ہمیں میسر آئیں گے، جنہوں کی زبانی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اس مطالعے کے اندر میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. وین بھائی پھر آج ہم آیت نمبر 8 سے آگے کو بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ناظرین ایک اور بات جس کا خلاصہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے اس سورہ جن کی آیت نمبر 15 تک ایک گفتگو ہے جنوں کی، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک مسلسل گفتگو نہیں ہے، ورنہ ہم تانے بانے جوڑنے بیٹھ جائیں گے اور کہیں پر کوئی لنک ٹوٹ گئی تو پھر ذہن کے اندر میں کوئی شائبہ، کوئی شک پیدا ہو جائے گا. لہٰذا اس بات کا خلاصہ کرتے چلیں. آیات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیت تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی وحی فرمائی کہ جنوں کے گروہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن کو سنا، اور قرآن کو سننے کے بعد میں انہوں نے اپنے قوم سے جا کر کے کیا کہا، یہ ہمیں آیت نمبر 2 اور 3 میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور یہ کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو پتہ چلتا ہے معین بھائی کہ قرآن کو سننے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں انسانوں کی طرح، گمراہ انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیگر یوں کہہ لیجیے ہستیوں کو شریک اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا قرآن کو سننے کے بعد میں یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے. تو کہیں اس بات کی بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے تئیں وہ یہ گمان رکھتے تھے جیسا کہ انسانوں کا گمان تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی بیوی ہے اور کوئی بیٹا ہے۔ قرآن سننے کے بعد میں ان کے اس خیال کی تردید ہوئی، لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ اس گمان غلط میں ہم مبتلا تھے، سو وہ گمان ہمارا غلط ثابت ہوا اور ہم اس صحیح رائے پر پہنچے کہ رب تعالیٰ کی شان اعلیٰ و رفع ہے، اس بات سے وہ بالکل پرے ہے کہ کوئی اس کی بیوی ہو، کوئی اس کا بیٹا ہو۔ اب پھر اس کے بعد میں اگلی 4 آیات کے اندر میں انہوں نے اپنے حالت زار کا تذکرہ کیا ہے کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ 4 آیتیں آگے کی ہے، میں سمجھتا ہوں آیت نمبر 4، 5، 6 اور 7 جی۔ اور پھر 8ویں آیت کے اندر میں اس مخصوص کیفیت کا بیان ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے انہوں نے دیکھی جی۔ کہ آسمان کو ہم نے ٹٹولا تو وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا تھا، حالانکہ اس کے پہلے کیفیت یہ تھی کہ ہم آسمانوں سے کوئی بات سن گن لیتے تھے، لیکن اب جو چوری چھپے ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کھات میں ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے۔ اور اس غیر معمولی اہتمام کو دیکھنے کے بعد میں انہوں نے، چونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات سے وہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ اندازہ کیا، سمجھا اپنے تئیں کہ ہو سکتا ہے زمین والوں کے ساتھ میں کوئی برا معاملہ پیش آنے والا ہے، یا یہ کہ ان کے رب نے راہ راست دکھانے کا ان کو فیصلہ کیا ہے۔ جی۔ اب پھر اس کے بعد میں مزید 2 آیات کے اندر میں ایک مرتبہ پھر اپنے گروہ کے اندر میں جو صالح عناصر ہیں ان کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ لوگ اس سے فروتر ہیں، پھر یہ کہ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہ تھے، شریک ضرور کرتے تھے، لہٰذا یہ سمجھتے تھے کہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں اور بھاگ کر اسے ہرا بھی نہیں سکتے۔ جی۔ اب پھر اس کے بعد میں قرآن کریم کی تعلیم سننے کے بعد میں ان کے ساتھ میں جو یوں کہہ لیجئے کہ ان کی زندگیوں کے اندر میں جو نمایاں تبدیلیاں آئیں ان کا تذکرہ، تو یہ تمہیداً چند ایک باتیں تاکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک اوور ویو ہمیں ان آیات کا ہمارے سامنے رہے، اور یہ بھی کہ آیات کے سلسلے میں ہم صحیح رائے قائم کر سکیں۔ اور فیصل بھائی ایک بات جو ناظرین دھیان رکھے جس کا کہ بین السطور، یہ جو آیتیں آ رہی ہیں بین السطور، اس میں کفار مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے یا بتلایا جا رہا ہے یا جتلایا جا رہا ہے کہ جنات نے قرآن مجید کو سن کر ایمان لایا جی ہاں، اور ہدایت کی راہ پائی، اور جس طریقے سے ان میں بھی کچھ نافرمان ہے اور کچھ صالح جنات ہے، یہ تمام باتیں کفار قریش کو ان بٹوین دا لائن سمجھائی جا رہی ہے کہ تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اس پر ایمان لایا، اور تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں۔ تو کنٹینیوسلی حالانکہ جنات کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ایک اشارہ ہے جو کفار قریش اور مشرکین قریش کو دیا جائے۔ اور کہیں اس بات کی بھی نفی معین بھائی جی کہ ایک آیت یہ بھی آئی ہے کہ ان لوگوں کا گزر جب کسی وادی سے ہوتا تھا تو یہ لوگ جو ہے اس وادی کے سردار جس سے جو پناہ مانگا کرتے تھے، اور جنہوں نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ انسان جو ہے جنوں سے پناہ چاہتا، جبکہ جن کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی قوت بخشی ہے، لیکن کسی کا کوئی زور کسی پر نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شیاطین جن بھی انسانوں کے اوپر حاوی ہو کر ان سے کوئی غلطی کرا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرما برداری کرا سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ وسوسوں میں مبتلا کر سکتے ہیں، انسان کے برے عمل کو خوشنما بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں، یہ کچھ کرنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی قدرت نہیں کہ آپ کے چاہے بغیر آپ کو گمراہی میں مبتلا کر یا آپ سے گناہ کروا، آپ سے گناہ کر، جیسے کہ سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے شیطان خود اس بات کی گواہی دے گا کہ میری قدرت میں نہیں تھا کہ میں تم سے کوئی گناہ کرواتا سوائے اس کے کہ میں نے تم کو اکسایا اور تم نے گناہ کیا۔ جنوں کے تعلق سے جو تہمات میں مشرکین مکہ مبتلا رہے، جنوں کے تعلق سے جن تہمات کے اندر میں کمزور ایمان مسلمان مبتلا ہیں، ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو اب چلے ہم یہاں لوگ آیت نمبر 8 سے تلاوت کر لیتے ہیں،
اور پھر ترجمے کے بعد تشریح پر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُعْبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا جی، تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ تو یہ فیصل صاحب جی، یہ اس واقعے یا انہوں نے ان کو جو جستجو ہوئی تھی جی جی، اور جس کے لیے انہوں نے پورے قرآن عرض کا جو ہے معائنہ شروع کیا تھا، تو یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے ان کے لیے ممکن تھا کہ وہ آسمان اول تک بہت اونچائی تک جاتے اور وہاں اپنے لیے جگہ بناتے اور وہاں سے کچھ سنگن لے لیتے تھے اور لا کر اس کی خبریں وہ کاہنوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ بند ہو گیا اور جب انہوں نے آسمانوں میں جانے کی کوشش کی جی، تو انہیں یہ لگا اور انہوں نے یہ واقعتاً یہ پایا کہ اب بہت شدید پہرا ہے آسمان پر، جی، اور جو بھی وہاں کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب جی، لگ جاتا ہے۔ اس لیے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہو نہ ہو کوئی ایک عظیم الشان کام ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہوگا، اور وہی جاننے کے لیے وہ پوری دنیا میں چاروں طرف پھیل گئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگ آیت نمبر 9 اور 10 کو ان دونوں کو پڑھ لیں جی تو یہ سلسلہ کلام جو ہے آپ میں مکمل ہو جائے گا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ سارا غیر معمولی اہتمام دیکھنے کے بعد میں وہ کس نتیجے پر پہنچتے۔ آیت نمبر 10 ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی اور رشد و ہدایت کا ہے۔ معین بھائی، کہیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو غیر معمولی اہتمام ہے یہ تو قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں ہوا، لیکن جنہوں نے یہ جو اندازہ کیا کہ آیا کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانے کا فیصلہ فرمانے والا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہونے جا رہی ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہونے جا رہی ہے تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اس سے پہلے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کتاب اللہ کا نزول ہوا، پڑھ لیجیے، یہ کہ اقوام دنیا پر جو عذاب آئے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو اس سے پہلے بھی کہیں اس بات کی وہ شاہد رہے، تجربہ کیا ہوگا انہوں نے، اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ غیر معمولی اہتمام انہی دو صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی صورت پیش آنے جا رہی۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ غیر معمولی اہتمام دیکھا تو ان کی سمجھنے کی کوشش کی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ میں کوئی برا معاملہ پیش کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا یہ کہ ان کے رب نے انہیں راہ راست دکھانا چاہا۔ تو اس میں یہ بات فیصل بھائی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جو آتا ہے وہ یکایک آتا ہے، اور اچانک قوموں کو پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو گرفت میں لیا جانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا فیصلہ ہے وہ کہیں سے کسی کو اس کی سنگن نہ ملے، اس لیے بھی آسمانوں پر پہرا نافذ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات جس کا بہت ہی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی اور ہستی کا کوئی کلام، کوئی ایک لفظ بھی اس کے ساتھ میں شامل نہ ہونے پائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اتنا زبردست بندوبست کیا ہے کہ وہی کے نازل ہوتے وقت کسی جن کی یہ قدرت اور یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آسمان دنیا پر جا کر اس وحی جو نزول ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی اور دوسرے نبی پر، اس کی بھنک تک ان کو نہیں پانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے تحفظ کا جو اہتمام کیا ہے
وہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی بڑا ثبوت ہے. تو ناظرین یہ چند ایک باتیں ان ابتدائی 8، 9 اور 10 ان 3 آیات کے سلسلے میں. اب اس کے بعد میں جو آیات ہیں ان آیات میں معین بھائی جی قرآن کو سننے سے پہلے جی جنوں کی جنس کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ جو صالح جن ہیں جی ان کا تذکرہ اب ہم کو مل رہا ہے، جی جن یہ کہتے ہیں آیت نمبر 11 اور 12. ان 2 آیتوں کو ہم لوگ ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. تو یہ 2 باتیں یوں کہہ لیجئے ہماری گفتگو کے اندر میں یہ بات آئی ہے کہ جنوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بہرحال موجود تھا. جی مشرکین تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں دیگر ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے. مشرک تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کرتے تھے. لیکن اس یوں کہہ لیجئے کہ بد اعتقادی کے باوجود معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے جنوں کے اندر میں افراد موجود تھے جو صالح تھے. تو وہ صالح جنوں کا تذکرہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو جنات بھی اپنے یوں کہہ لیجئے کہ عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے مختلف طریقوں پر تھے، مختلف یوں کہہ لیجئے کہ منہج میں بٹے ہوئے تھے. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں. تو یہ بات بھی جنوں کے تعلق سے ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے آگے ہماری ایک نہیں چلنے والی ہے. اس بات کا ان کو بھی اقرار تھا. اپنی تمام تر بد اعتقادیوں اور بد اعمالیوں کے باوجود بھی ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ناظرین یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 12، یہ آیت نمبر 12 ہدایت کی تعلیم کو سننے سے پہلے ان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے. کیونکہ اگلی آیت کے اندر میں یہ بات آ رہی ہے، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہدایت کی تعلیم کو سننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ منکر نہ تھے ایک، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتے. تو فیصل بھائی آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہ براہ راست اشارہ دیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ جنات خود اس بات کا اقرار کرتے تھے ہدایت سے پہلے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے دور نہیں جا سکتے. اور قرآن میں جا بجا اس قسم کا مضمون آیا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت ہی شدید ہے. تو یہاں بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ جتایا جا رہا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکو گے یا اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکو گے اس دنیا میں یا اس دنیا کے باہر، تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں. تو یہ بات بین السطور کی بات ہے، بالکل صحیح. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی بات اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نکل جانے والی بات، ان دونوں کو کور کیا ہے. اور ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور تمہارا معاملہ مشرکین ان سے بھی مختلف ہے. یہ تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں اپنی بدعمالیوں اور بد اعتقادیوں کے باوجود بھی کہ ہم اللہ کی پکڑ سے جو ہے بچ کر کے نکل نہیں سکتے، اور یہ کہ ہم اللہ کو عاجز بھی نہیں کر سکتے. اب ہدایت کی تعلیم سننے کے بعد میں جو صالح ایلیمنٹس ہیں ان کے اندر میں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہے، اور اپنی بد اعتقادی کو چھوڑ کر جو صحیح العقیدہ وہ ہو جاتے ہیں، اس کا بیان ہم لوگوں کو آیت نمبر 13 میں مل رہا ہے. اور اسی طرح سے آیت نمبر 14
اور آخر کو آیت نمبر 15، تو میں سمجھتا ہوں قرآن کو سن لینے کے بعد میں ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر میں جو تبدیلیاں آئی، مختصراً ہی صحیح، ان کا تذکرہ ہم لوگوں کو ان 3 آیتوں کے اندر میں ملتا ہے۔ تو معین بھائی تلاوت کر لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ملا کر کے 3 آیات ناظرین پڑھی ہیں ہم نے، ترجمہ دیکھیے، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم کو سننے کے بعد میں ان کی زندگیوں کی جو کایا پلٹ ہوئی ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اور جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اے مشرکین مکہ، تمہاری طرح پسو پیش نہیں ہوا ان کو۔ جی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب کلام مبارکہ سنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے لیے قبول کیا جی، اور انہیں ہدایت بخشی۔ معین بھائی، یہ بھی پس منظر میں کہیں یہ بات ملتی ہے جی، کہ طائف کے سفر سے لوٹنے کے بعد میں جی، احقاف والا واقعہ جو ہے جو وہ پیش آیا تھا، جی، اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اطمینان دلایا گیا کہ انسانوں نے اگر سمجھ لیجیے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو جنہوں نے تو آپ کی دعوت کو سننے کے بعد میں قبول کر لیا، یہیں تک نہیں بلکہ اپنی قوم میں جا کر کے یہ بات دعوت بھی پیش ہے۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ایک تسلی کا پہلو ہے۔ جی، اور تو پھر بہن بھائی اس میں یہ جو بات آئی ہے، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد میں ان کے اطمینان کی کیفیت دیکھیے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ حق تلفی سے ناظرین مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ آدمی نے جو کار خیر کیا ہے اس کار خیر کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ سے اس کو ملے گا، جی، اور اس بدلے میں کسی پرکار کی کوئی کمی پیشی نہیں کی جائے، جی، بلکہ وہ اس بات کا اطمینان رکھے کہ درگاہ حق سے اس کے عمل صالح کا بھرپور بدلہ اس کو ملے گا، حق تلفی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہ کسی ظلم کا خوف نہیں ہوگا، یعنی جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے وہ گناہ اس کے سر پر نہیں لاتے جائیں گے، جیسا کہ دنیا کے اندر میں ہوتا رہا۔ ایک معصوم انسان کے سر بھی وہ گناہ منڈ دیا جاتا ہے جو اس نے نہیں کیا ہے، اور تو اور اس یوں کہہ لیجئے کہ گناہ کو اس کے سر منڈنے کے بعد میں اس گناہ کو اس کے خلاف ثابت بھی کر دیا جاتا۔ جی، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسانوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں پر کیا، اور اسی ظلم کے نتیجے میں آج تک کئی ایک مظلوم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ایک دن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی چاہے ضرور آئے گا جب وہ اپنی سند معصومیت کے ساتھ میں باعزت بری ہو کر کے نکلیں گے۔ ہماری آپ سب کی دعائیں ان کے شامل حال رہے۔ اور فیصل بھائی، کتنے لوگ تو یہ ہے جو موت کے گھاٹ ہوتے ہیں، جی ہاں، یہ بھی واقعہ ہے، مطلب معصوم ہونے کے باوجود جرائم کو چھپانے کے لیے ان معصوموں کو موت کے گھاٹ میں پھانسی دیا گیا، ہار پہ چڑھا دیا گیا۔ جی، تو خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر پائیں گے، جی، اور وہیں آخرت کے فیصلے اور آخرت کی عدالت میں سب کو معلوم ہوگا کہ معصوم کون سا اور مجرم کون ہے۔ بہت صحیح مہم ہے، کیونکہ یہ نقطہ بھی ہمارے پیش نظر رہے ناظرین کے، کبھی مطلب ماضی قریب میں ماضی بعید میں اس طرح کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ جی، تو یہ ایک آیت ہے جو ہم نے اسی سورہ سے پڑھی، آیت نمبر 13، اور اس کے بعد میں قرآن کریم کو سننے کے بعد جنون معلوم پڑتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر
اللہ تعالیٰ کے موتی بن گئے، اس پر ایمان لے آئے، اس کے مسلم ہوئے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں. اب یہ کہ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اپنے آپ میں ایک بااختیار مخلوق ہے، جی لہٰذا رب تعالیٰ کی مشیت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ زور زبردستی والا ایلیمنٹ کہیں نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہدایت کا بھرپور سامان کر دیتا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے. آفاق اور انفس کی نشانیاں بھی اپنے آپ میں موجود ہیں، اور شعور انسان کا اپنا، اور یہ کہ انسان سے جو یوں کہہ لیجئے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، وہ گویا یہ کہ انسان پر حجت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان تمام کو تمام کر دیا گیا. اب یہ کہ ان سب کے باوجود بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مسلم بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حق سے منحرف ہو جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے جنوں کے اندر میں بھی ان دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آگے کو کلام باری تعالیٰ جن اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. تو یہ جو کہہ لیجئے کہ جنوں کو بھی گویا کہ اس بات کا شعور اور ادراک حاصل ہوا، اور انہوں نے ہدایت کو قبول کر چکنے کے بعد میں ہدایت کس انجام پر ان کو لے جائے گی، ہدایت کو اختیار کرنے کے بعد میں کیا نتیجہ پیش آئے گا، یہ کہ نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور یہ کہ جو حق سے منحرف ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. موین بھائی، ایک سوال جو مطلب مولانا نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ جنوں کا مادہ تخلیق نار ہے. اب ان لوگوں کو عذاب جہنم، اگر جن لوگوں کا مادہ تخلیق ہی نار ہے، ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی؟ تو اس زمن میں اگر سمجھ لیجیے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو. نہیں، یہ بات کہیں اور بھی میں نے کہیں پڑھی تھی، اور اس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بہت سارے فارمز ہو سکتے ہیں، اور ایسا کوئی فارم ہو جس سے جو جنات جس آگ سے یا آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں اس سے کہیں تر قوی ہو، اور جس سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس قسم کا عذاب ان کو دیا جائے. میں صاحب تفہیم نے میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں بہت ہی منطقی قسم کی بات اور دل لگتی قسم کی بات کہی. یہ کہتے ہیں کہ انسان کا مادہ تخلیق جو ہے مٹی ہے، لیکن مٹی کا ایک ڈھیرا لے کر جب کھینچ کر کے انسان پر مارا جاتا ہے تو اس کو زخم ہوتا ہے. تو کہنے کا منشا یہ کہ مادہ تخلیق سب سے اول تخلیق جو ہوئی وہ مٹی کے ذریعے سے ہوئی، لیکن پھر یہ انسان جو ہے گوشت پوست کا، ہڈیوں کا، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت پوست چڑھا کر اس کو جو ہے ایک باقاعدہ انسان بنایا گیا. اپنی اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے بہرحال مٹی کے عناصر اس کے اندر میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جس جسم رکھتا ہے، جس طرح کا گوشت پوست کا جسم اس کا ہے، وہ جسم اپنی مادہ تخلیق سے، یہ ابتدائی طور پر اس کی جو تخلیق ہوئی تھی اس سے ہٹ کر کے، تو یہ چیز ہے. آپ دیکھیے کہ مادہ تخلیق اپنی جگہ پر، اور آج ہمیں جو جسم حاصل ہے وہ جسم اپنی جگہ پر، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی کا ڈھیلا جب ہم کو مارا جاتا ہے تو باقاعدہ اس سے زخم ہم کو ہوتا ہے، اس کی مار ہم کو پہنچتی ہے. اسی بات کو کہیں جنوں کے تناظر میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو فرمائی آگ سے، لیکن آگ سے تخلیق فرمانے کے بعد میں ان کو جیسی کچھ حیت حاصل ہے، وہ حیت اپنی مادہ تخلیق سے ہٹ کر کے کوئی چیز، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے تو آگ کا مزہ چکھ کر کے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ دیکھیے مادہ تخلیق، اور پھر اس کے بعد میں جو حیت ہم لوگوں کو حاصل ہے وہ، اور جنوں کے تعلق سے بھی مادہ تخلیق اور جو حیت ان کو حاصل ہے وہ. آج جنوں کی حیت کیسی ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بات کی صراحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا، لہذا قرآن کریم کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ان کا مادہ تخلیق آگ ہے. لیکن ہمارا جیسا کچھ جسم ہے
ہڈیاں ہیں، ہڈیوں پر گوشت ہے، گوشت پر پوست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی وجود بخشا ہے، ایک ایسا وجود جو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو آتش جہنم کی جو عذاب ہے اس سے وہ محسوس کرے۔ محسوس جی دیکھیے ناظرین، کس طرح سے غور و تدبر کر کے ہمارے یوں کہہ لیجیے کہ مفسرین نے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بفضل تعالیٰ آسان کیا ہے، اور کیا محنتیں رہی محنتیں رہی ہیں۔ مطلب کہیں بھی یہ ہے کہ کسی بات پر قرآن کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں اگر ہم غور و تدبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ تیری کتاب کا فہم و ادراک ہمیں نصیب کر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر مہربان ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت سی ایسی باتیں جو یوں کہہ لیجئے کہ سطحی مطالعے کے نتیجے میں سمجھ میں نہیں آتی، اسی قدر گہرائی میں جا کر کے جو ہے قرآن کا فہم و ادراک ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور آج تو ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا ہے کتاب اللہ کو سمجھنا، کیونکہ جو عرقریزی ہمارے یوں کہہ لیجیے کہ مفسرین نے اس سلسلے میں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ ان لوگوں نے جو خدمات کی ہے اس کا اعتراف ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کی جو آیات ہیں، چونکہ یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور اس سے پہلے جو آیات نمبر 1 سے 15 آئی کہ جنہوں نے اپنے تعلق سے جو کچھ کہا اس کا بیان تھا۔ تو ناظرین دعا فرمائیں، پڑھا تو ہم نے بھی، سمجھنے کی بھی کوشش کی، ہمارا یہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی ہماری یہ کوشش ہمارے لیے بھی مفید ہو جائے، آپ کے لیے بھی مفید ہو جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اسرار و رموز رب تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہم یوں کہہ لیجئے کہ ناقص العلم لوگوں کو بھی اپنی کتاب کا فہم و ادراک نصیب کرے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت میں مزید افزونی عنایت کرے اور ایمان کو کامل بنانے کی کوششیں کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات پھر آپ سے ملاقات کے وعدے کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔